السلام علیکم ناظرین آج کی جو ویڈیو ہے وہ اس چیز پر مشتمل ہے کہ میں نے کچھ ویڈیوز بنائی تھی پہلے سی ویز کی، اس کے بعد پھر انٹرویو کی بنائی تھی کہ ایئر کرافٹ ٹیکنیشین کی سی وی کیسی ہو، اور سی وی کا ایک ویڈیو کی تھی کہ سی وی میں جو ہمیں ایئر کرافٹ ٹیکنیشین کی سی ویز ریسیو ہوتی تھیں ان میں کتنے پرابلم ہوتے تھے۔ اس کے بعد پھر میں نے ایک دو ویڈیو بنائی کہ سی وی کیسے بنائی جائے، اور پھر ایک انٹرویو کے بارے میں۔ اب بہت سارے دوستوں نے کچھ سوالات پوچھے، کچھ لوگوں کے پاس فون نمبر تھا، انہوں نے فون نمبر پہ پوچھا، کچھ نے فیس بک میسنجر پہ، کسی نے واٹس ایپ کے اوپر بہت سارے سوالات تھے۔ تو میں نے کہا کہ آپ کو نا ان سوالات کا جو ہے وہ جواب دے دیں۔ اچھا، اس میں ایک یہ سوال بہت سارے لوگوں نے پوچھا کہ میں نے یہ جو بات کی تھی فرینڈ انٹرپرائزز کی، تو یہ فرینڈ انٹرپرائزز کی میں بہت تعریف کی تھی، یہ وہ، تو کیا میں ان کے ساتھ کام کرتا ہوں یا وہ مجھے کوئی پیسے دیتے ہیں یا کچھ؟ تو ناظرین، اس کا جواب یہ ہے کہ میں نے فرینڈ انٹرپرائزز میں جو کام کیا تھا وہ بہت پرانی بات ہے، وہ بات ہے 2008 کی، 2007 کی، اور اس کے بعد پھر میں نے چھوڑ دیا تھا فرینڈ انٹرپرائزز، مجھے باہر جاب مل گئی تھی تو میں نے چھوڑ دیا تھا۔ دوسری بات یہ ہے کہ فرینڈ انٹرپرائزز آج کل فرینڈ انٹرپرائزز نہیں ہے، وہ IRS کے نام سے ہے، اور ان کی ٹیم وہی ہے جو رن کرتے ہیں اس کو، اکرم صاحب اور رحمت صاحب ان کے مینیجر ہیں۔ تو بات یہ ہے کہ وہاں پہ آپ جب کسی جگہ کے اوپر کام کرتے ہو، کسی نئی جگہ کے اوپر جاتے ہو تو بہت کچھ آپ حاصل کرتے ہو۔ تو وہ ایسے لوگ تھے اکرم صاحب اور رحمت صاحب کہ ان کی تعریف بنتی ہے، مطلب یہ جو برائے نام سنت رسول ہے میرے چہرے کے اوپر، یہ بھی اکرم صاحب کی مرہون منت ہے کہ وہ نیک آدمی ہیں، انہوں نے اس طرح ہمیں نمازیں پڑھائیں اور اس طرح ہمیں گائیڈ کیا۔ تو جس طرح کا وہ کام کر رہے تھے اس کا وہ تعریف ان کی بنتی تھی، ویسے نہ وہ میں ان کے پینل کے اوپر ہوں، نہ وہ مجھے پیسے دیتے ہیں، لیکن اکرم صاحب کے ساتھ بہت اچھی یاد اللہ ہے، اور گائے بگائے اپنے کوئی بھی میرے پرابلم ہوں تو میں ان کے ساتھ ڈسکس کرتا ہوں، اپنی یاری بیماری، اپنا جو کچھ بھی ہے۔ اسی طرح رحمت صاحب کے ساتھ ایک یومر کا رشتہ ہے، ان کے ساتھ گپ شپ ہے، ایک دوستی ہے، اور جو نیک کام انہوں نے کیا اس کی بات کرتا ہوں۔ تو ایسی کوئی بات نہیں ہے میرا اس محکمے کے ساتھ، ان کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، صرف ان کا ایک دوستی کے ساتھ تعلق ہے۔ جو عرصہ میں وہاں پہ رہا تھا میں نے وہ بات کی تھی، تو اب وہ ادارہ چینج ہو گیا، اب وہ جگہ چینج ہو گئی ہے، اب وہ H8 مرکز میں ہے۔ میں جو کام کرتا تھا تو وہ سپر مارکیٹ میں تھے، تو میرا کام کے حوالے سے کچھ نہیں ہے، صرف جو ہے کہ بس ان کے ساتھ ایک یاد اللہ ہے، ایک گپ شپ ہے، تو اس حوالے سے بات کی تھی۔ میرے خیال میں یہ بات کلیئر ہو گئی ہے۔ دوسری بات، کچھ لوگ پوچھتے ہیں کہ جب آپ وہ ویڈیو بنا رہے تھے تو اس میں آپ نے ذکر کیا تھا کہ مجھے اتنے پرابلم آ رہے ہیں سی وی کے، اور جو سی ویز لوگوں کی آتی تھی وہ ٹھیک نہیں ہوتی تھی اور ان کی سلیکشن بہت مشکل تھی، تو کیا باسی صاحب نے آپ کی مدد نہیں کی؟ یہ ایک حقیقت بات ہے کہ ابھی میں اکرم صاحب کے بارے میں تعریف کر رہا تھا، ابھی عباس صاحب کے تو آپ کہیں گے پتہ نہیں یہ لفاظی کر رہا ہے، لیکن جو لوگ ان کو جانتے ہیں وہ یہ چیز پہچانتے ہیں کہ وہ تعریف کے قابل ہیں۔ تو ان دونوں حضرات میں جو ایک چیز مشترک ہے وہ یہ ہے کہ یہ مذہبی لوگ ہیں، یعنی دین اسلام کے اوپر اور قرآن حدیث کے اوپر چلنے والے لوگ ہیں۔ تو جب ایک آدمی سچے دل سے، صرف ایسے زبانی کلامی نعرے مارنے والی بات نہ ہو، جو سچے دل سے نمازی پرہیزگار ہو اور اس کے دل میں اللہ کا خوف ہو، تو وہ بندہ نیک ہوتا ہے، اور یہی ان دونوں کی خاصیت ہے۔ عباسی صاحب کا بہت بڑا کنٹریبیوشن ہے۔ عباسی صاحب اگر ادھر نہ ہوتے تو شاید ہم جو یہ بے تحاشا لوگ وہاں پہ کام کر رہے ہیں، ہم وہاں پہ نہ ہوتے، وہاں پہ کوئی اور قوم ہوتی، کوئی دوسرے لوگ ہوتے۔ تو وہ بہت ہی شریف آدمی ہے اور انہوں نے بہت ہیلپ کی،
لیکن جب ہم کسی کو سکھاتے ہیں کچھ کرتے ہیں، مثال کے طور کے اوپر عباسی صاحب ایک ٹیکنیکل آدمی نہیں تھے۔ میں نے جو آپ کو بات کی تھی کہ جب ہم کسی کو سلیکٹ کرتے ہیں، ٹھیک ہے، جب کوئی سلیکٹ ہو جاتا ہے بندہ، میرے جیسے بہت سارے بندے ہیں وہاں پہ جو اپنے دوستوں یاروں کو، اور جب ان کو پتہ چلتا ہے کہ یہ بندہ اہل ہے تو اس کو وہ ایڈجسٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ لیکن دیکھیں، مثال کے طور کے اوپر میں نے آگے ایک مثال دی تھی کہ جب کوئی جج فیصلہ کر رہا ہوتا ہے تو اس کے سامنے پیپر ہوتے ہیں، وہ ان پیپر کو دیکھ کے فیصلہ کر رہا ہوتا ہے۔ ایک بندے کے پاس میٹرک کا سرٹیفکیٹ ہی نہ ہو تو آپ اس کی جاب میں کیسے اس کی مدد کر سکتے ہیں؟ تو جہاں تک ہو سکا تھا یہ اللہ پاک کی کرم تھا، ان بندوں کا نصیب تھا، اور عباسی صاحب کی بہت بڑی مہربانی تھی کہ انہوں نے ہماری بہت ہیلپ کی۔ یہ بندے اتنے اچھے ہیں کہ میں آپ کو ایک بات بتاؤں کہ عباسی صاحب جب یہ کام کر رہے تھے تو کچھ لوگوں نے مجھے یہ آ کے کہا کہ یہ عباسی صاحب ہماری سیلری بہت لگاتے ہیں تھوڑی۔ تو حالانکہ عباسی صاحب ہر وقت یہ لڑتے تھے اس بات کے اوپر کہ یہ بندے جو ایئر کرافٹ ٹیکنیشین ہیں ان کی سیلری زیادہ ہونی چاہیے، لیکن وہ ایچ آر کے مینیجر تھے، وہ فینانس کے مینیجر نہیں تھے۔ تو وہ جو کام ہوتا ہے وہ فینانس والا جو ہوتا ہے وہ کرنے کی کوشش کرتا ہے، اور وہاں پہ بہت سارے ایسے لوگ ہوتے ہیں فینانس والے جو یہ سیلری اور یہ چیزیں طے کرتے ہیں۔ عباسی صاحب کا جو کام تھا وہ یہ تھا کہ ایک اسکلڈ آدمی کو جاب ملے، اور کس طرح جو ایچ آر کا کام ہوتا ہے ہیومن ریسورسز کا وہ کرتے تھے۔ اچھا، ایک بات میں عرض کرتا چلوں چھوٹی سی عباسی صاحب کے بارے میں، کہ ایک دفعہ وہاں پہ عباسی صاحب کو حکم ہوا کمپنی کی طرف سے کہ لوگوں کو بہت سارے پرابلم ہیں، لوگ اپنے بہت سارے پرابلم دے رہے تھے، تو ان کے جا کے پرابلم سنیں۔ عباسی صاحب یہاں پہ آئے، ان کے ساتھ ایک اور بندہ تھا ایچ آر میں، فلپینو تھا۔ یہ دونوں آئے، ایک بہت بڑا سا ہال تھا ایک کیفیٹیریا کا، وہاں پہ یہ بیٹھے ہوئے تھے۔ تو بہت سارے لوگ وہاں پہ جمع ہو گئے اور وہ اپنے اپنے پرابلم دے رہے تھے۔ میں جب دروازے کے پاس دیکھا تو میں نے ایک بندوں کا جمگٹا دیکھا، تو میں واپس آ گیا۔ میں نے کہا یار میں فارغ ہو جائیں تو پھر بات کروں گا، ابھی جا کے ان کو ڈسٹرب کرنے والی بات ہے۔ کوئی گھنٹہ ڈیڑھ گزر گیا تو میں دوبارہ گیا، تو دوبارہ میں اندر جا کے دیکھ رہا تھا تو ان کی میرے اوپر نظر پڑ رہی، تو انہوں نے مجھے بلایا۔ میں جب گیا تو وہ میرے کان میں مجھے کہتے ہیں کہ یار کوئی پانی اور چائے لے کے آؤ۔ میں نے کہا سر اتنے بندے اتنے آئے ہوئے تو اس نے کسی چاہ نہیں پوچھی؟ ہاں یار گل سن، تو میرا دوست ہے تو ایز اے فرینڈ میں تیرے کو چاہ پینا چاہنا، میں کمپنی کی طرفوں آیا تھا، اگر میں کسی کو چاہ پی لواں یا کوئی اور چیز پی لواں تو وہ ایک رشوت نے چکر ہی چاہ جیسی۔ مطلب وہ اس قدر اچھی سوچ رکھتے ہیں کہ وہ میرے سے صرف اس لیے پی رہے تھے کہ ایک دوست اور ایک گرائی ہونے کے ناطے، ایک علاقے کے ہونے کے ناطے اور ایک دوست ہونے کے ناطے وہ جو ہے وہ صرف چائے پی سکتے ہیں، اور کسی چیز کے اوپر وہ ایک چائے کا کپ، ایک گلاس پانی کسی سے نہیں پیتے۔ تو یہ ایک ٹیم ورک تھا، ایک وقت تھا جو میں پرانی باتیں یاد کر رہا تھا۔ ابھی جب میں یہ ویڈیو وغیرہ بنانے لگا تو اچھی چیزوں کو یاد کرنا چاہیے، ان کو دہرانا چاہیے۔ تو یہ لوگ تھے، 3 آدمی تھے جو ایک بہت اچھی ان کے ساتھ انڈرسٹینڈنگ تھی اور ایک اچھی فضا بن گئی۔ آپ کو معلوم ہے کہ ہمارے بہت سارے بندے جو ڈیفنس بیک گراؤنڈ سے آتے ہیں، ہمارا ڈیفنس کا بیک گراؤنڈ کچھ اور ہوتا ہے، وہاں پہ نہ رشوت ہوتی ہے نہ کوئی اور چیزیں ہوتی ہیں۔ پھر یہ لوگ جب کسی باہر کسی اور محکمے میں چلے جاتے ہیں تو وہاں جا کے پرابلم یہ ہو جاتا ہے کہ اس دفتر کے ماحول اچھے نہیں ہوتے، وہاں پہ لوگ رشوت لے رہے ہوتے ہیں، وہاں پہ کوئی اس طرح کے کام کر رہے ہوتے ہیں، تو وہ بیچارے بہت ہی دل برداشتہ ہو جاتے ہیں اور بہت سارے نوکری تک چھوڑ دیتے ہیں۔ لیکن میرے اوپر شاید ماں باپ کی کوئی دعا تھی، دادا دادی میرے لوگوں کو قرآن پاک پڑھاتے تھے، نماز پڑھاتے تھے، تو شاید ان کی وجہ سے مجھے ایسے لوگ مل گئے۔ تو بات یہ ہے کہ اس لیے میں ان کی تعریف کرتا ہوں، ورنہ نہ عباسی صاحب مجھے کوئی فیس دیتے ہیں۔ عباسی صاحب خود آج بھی یہی کام کر رہے ہیں، انہوں نے اپنی ایک گھر میں آفس کھولا ہوا ہے، وہ ریکروٹمنٹ آج بھی کرتے ہیں۔ تو میرا جو ہے ان کے ساتھ صرف یاد اللہ ہے، صرف دعا سلام ہے، صرف گپ شپ ہے، ایک بے لوث
ایک دوست ہونے کے ناطے، ایک اچھے ساتھی ہونے کے ناطے، اور بہت کچھ جب آپ دنیا میں جاتے ہو تو آپ لوگوں سے بہت کچھ سیکھتے ہو، ہر موقع کے اوپر، ہر قدم کے اوپر کوئی بھی آپ کام کرتے ہو آپ بہت کچھ سیکھتے ہو. میں آگے چل کے آپ کو بتاتا ہوں. ایک اور سوال. ہاں جی، یہ آپ غلط کہہ رہے ہیں یا واقعی سی وی کے پرابلم تھے؟ دیکھیں یہ بات میں آپ کو صحیح بتا رہا ہوں. ہم لوگ نا جو یہ ڈیفنس بیک گراؤنڈ کے ہوتے ہیں تھوڑے سے پراؤڈ ہوتے ہیں، میرے سمیت سارے. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے بہت کچھ حاصل کر لیا، ہم بڑا منہ ٹیڑھی کر کے انگریزی پڑھاتے ہیں، ہم نے یہ کر لیا، ہم نے وہ کر لیا، ہم نے وہ کر لیا. لیکن پریکٹیکلی 100% اتنے نہیں ہوتے، میری طرح کے سب گپے لگانے والے ہوتے ہیں. تو اس بات پہ میرے بہت سارے دوست مجھ سے ناراض ہو گئی. وہ جب یہ کیا تھا، یہ سی وی والی میں نے بنائی تھی کہ لوگوں کے سی وی کے پرابلم تھے، تو بہت سارے لوگ جو ہیں وہ پھر بھی ناراض ہو گئے. اس وقت بھی جب وہ آتے تھے تو وہ بھی ناراض ہو جاتے تھے کہ ہم لوگ جو ہوتے ہیں ڈیفنس بیک گراؤنڈ کے، ہمارا یہ ہوتا ہے کہ جب ہم کسی کے پاس جائیں تو جو بندہ ہو آگے سے وہ اٹھ کے ملے، ہمیں جناب چائے پلائے، پکوڑے شکوڑے کھلائے اور لافٹر ماریں، ٹھیک ٹھاک لطیفے سنائیں اور اپنا کام کریں تو واپس آ جائے. سیون میں مجھے لوگ کہتے تھے کہ یار میری بات سن، تو نا لوگوں کو چائے کیوں پلاتا ہے؟ میں نے کہا یار چائے تو پلانی پڑتی ہے نا، بندے آئے. اس نے کہا دیکھو یہاں پہ اس طرح ہوتا ہے، یہ بہت سارے سول کے محکموں کی آپ کو بات بتا رہا ہوں. جس بندے کا کام کرنا ہوتا ہے اس کو چائے کی ضرورت نہیں ہوتی، وہ نیچے اترے گا کسی بھی جا کے ڈھابے سے چائے پی لے گا. آپ اگر اس کا کام کر دیں تو اس کی چائے ہی چائے. اور جس کو کام نہیں کرنا ہوتا، یہ سول کی میں آپ کو ایک سچی بات بتا رہا ہوں، پورے سیکٹریٹ میں ہر جگہ سے یہی ہوتا ہے، جس کا کام نہیں کرنا ہوتا اس کو بہت پروٹوکول دیا جاتا ہے. آؤ جی بیٹھو جی ملک جی، چودھری صاحب، راجہ صاحب، یہ ہے وہ ہے، چاہ لے آؤ، سموسے لے آؤ، کٹ چینی والی لیا تو نوی چاہ بڑھا کے لیا. تو یہ ساری باتیں ہوتی ہیں اور اس کو وہ اس طرح کر کے فارغ کر دیتے ہیں. اور جس کا کام کرنا ہوتا ہے اس کو چپ کر کے کام کرتے ہیں. لیکن جو ہمارے لوگ ہوتے تھے وہ یہ کہتے تھے کہ مجھے دو بندے جو میرے دوست تھے انہوں نے کہا بھی، ایک بندہ میرے پاس آیا، اس نے کہا یار وہ فلانا بندہ بھیجیا سی، وہ کہتا بشارت کوئی پروٹوکول نہیں دیتا. یار پروٹوکول ایک بندہ کمپیوٹر کے اوپر بزی ہوتا ہے، اس کو فون آ رہے ہوتے ہیں، اس کو ای میلیں آ رہی ہوتی ہیں، سارا کچھ آ رہی ہوتی ہے. تو میں نے اسے کہا کہ وہ کل جا کے پوچھی یار کہ میں وہ کام کیتا کہ نہیں کیتا. تو مطلب یہ ہے کہ سچی بات بتا رہا ہوں، آپ میں سے بہت سو کو ایکسپیرینس ہوا ہوگا کہ یار آپ ایک بندے کا کام کر دیتے ہو، ایک اچھا کر دیتے ہو، اگر آپ اس کو کچھ بتاتے ہو ایک سینئر ممبر ہونے کے، ایک بوڑھا ممبر ہونے کے ناطے کہ یار آپ کی سی وی میں یہ پرابلم ہے، آپ کا یہ اس طرح ہے، تو اس کو سننا چاہیے. ٹھیک ہے. اور یہ بات واقعی صحیح تھی، اور بہت سارے لوگ جو ہے وہ اس بات پہ خفا ہو گئے، یار ہم نے اتنی اچھی سی وی بنائی تھی. میں نے کہا یار جب آپ کو ہزار دفعہ بتا رہا ہوں کہ ایک بندے کے جاب ہے فیول ٹیکنیشین، اس نے ایک ایئر فریم کی سی وی بہت اعلیٰ بنائی ہے، پھول بنائے ہیں، بوٹے بنائے ہیں، وہ کس کام کے؟ اس میں تو فیول کا ذکر ہی نہیں ہے. تو یہ ساری باتیں. اچھا بہت سارے لوگوں نے یہ سوال اس لیے بھی پوچھا ہے کہ بہت سارے لوگ ویڈیو پوری نہیں دیکھتے. وہ تھوڑی سی ویڈیو دیکھی انہوں نے اور اس کے بعد انہوں نے یہ سوال کر دیا. کیونکہ جب آپ ویڈیو دیکھتے ہو تو یہ ویڈیو ویسے بہت سارے لوگوں نے دیکھی، لیکن جب آپ ویڈیو دیکھتے ہو تو آپ کا ایوریج ٹائم آتا ہے. تو اگر آپ کی 30 منٹ کی ویڈیو ہوتی ہے تو بڑی مشکل سے لوگ 3 منٹ، 4 منٹ، 5 منٹ دیکھ رہے ہوتے ہیں. تو جب آپ پوری ویڈیو دیکھیں گے اور آپ پوری چیزیں دیکھیں گے تو آپ کو پرابلم جو ہے وہ کلیئر ہو جائیں گے. اچھا ایک اور سوال جو لوگوں نے پوچھا ہے، انہوں نے کہا کہ یار تمہیں سارے ٹریڈوں کا کیسے پتہ ہے؟ یہ سوال مجھ سے جب میں ادھر گیا تھا تو اکرم صاحب نے بھی پوچھا تھا. انہوں نے کہا تھا کہ یار جو جہاز ہوتا ہے اس میں مختلف ٹریڈز ہوتے ہیں، الیکٹرک ہے، انجن ہے، ایئر فریم ہے، فیول، ہائیڈرالک، ریڈیو، ریڈار، انسٹرومنٹ، آٹو پائلٹ، یہ وہ. تو تمہیں سب کا کیسے پتہ ہے؟ تمہیں تو سب کا نہیں پتہ ہوگا، تمہیں تو اپنے ٹریڈ کا پتہ ہوگا. تو اب آپ کو ایک بات بتاتا ہوں، آپ نے غور سے سننی ہے اس کو. ایک ٹریڈ ہوتا ہے ایئر کرافٹ ٹیکنیشین کا انسٹرومنٹیشن. یہ ایک عجیب سا نام ہے انسٹرومنٹیشن، جیسے اور نام کچھ ملا نہیں تھا تو انہوں نے کہا دیا چلو جی اس کو انسٹرومنٹ ٹریڈ دے دو. جب میں
ٹریننگ میں تھا اور وہاں پہ ہمارا وہ ٹیسٹ ہوتا ہے جو بندے کے آپ پتہ کرتے ہیں اور اس کے بعد اس کو ٹریڈ الاٹ کرتے ہیں. تو انہوں نے مجھے جب انسٹرومنٹ ٹریڈ دے دیا تو میں بڑا پریشان سا ہو گیا. میں بیٹھا ہوا سوچ رہا تھا تو میں نے کہا یار میرا ٹریڈ یا تو ایئر فریم ہوتا یا شیٹ میٹل ہوتا, کوئی اس طرح کا ہوتا, اچھا سا ہوتا ٹریڈ. یہ کیا انسٹرومنٹ یہ ٹریڈ کیا ہوتا ہے جی؟ وہ جڑی جہاز دی سوئیاں ہوندیاں نے بس ٹریڈ ہے, وہ جڑی گھڑیاں لگیاں ہوندیاں جہاز, یعنی کہ دیکھنے کو یہ ایسے بے فضول سا بے تکا سا ٹریڈ ہے. تو میں یہ کر رہا تھا تو میرے ایک دوست ہوتے تھے اختر, ابھی بھی ہیں ماشاء اللہ, بہت عرصہ ہوا ملاقات نہیں ہوئی. تو انہوں نے ملتان کے تھے, انہوں نے مجھے کہا کہ وہ بڑے خوش تھے, ان کو اس میں ٹریڈ ملا. تو میں نے کہا کہ یار یہ ٹریڈ بڑا عجیب سا ہے. تو انہوں نے مجھے کہا کہ دیکھ میرے 2 بڑے بھائی ایئر فورس میں, ایک میرا بھائی سی اسکیل میں ہے, وہ پرووسٹ میں ہے, دوسرا بھائی میرا ایئر فریم میں ہے. ان دونوں نے مجھے جو سجیسٹ کیا تھا وہ سجیسٹ یہ کیا تھا کہ آپ انسٹرومنٹ ٹریڈ, اور میرے لیے انہوں نے ریکویسٹ کر کے یہ ٹریڈ لیا ہے. تو میں تو بڑا خوش ہوں, یہ بہت اچھا ٹریڈ ہے. اس وقت پھر مجھے تسلی ہوئی. اب جب مجھ سے یہ سوال کیا جاتا ہے کہ آپ کو سارے جہاز کا کیا پتہ ہے, تو آپ کو ایک بات بتاتی ہوں. ایک بات تو یہ ہے کہ جو انسٹرومنٹ اور الیکٹرک ہے ان کو کہا جاتا ہے کہ یہ بہن بھائی ہیں. ایئر کرافٹ ٹیکنیشین میں جو بہن بھائی ٹریڈ ہے وہ ہے انسٹرومنٹ الیکٹرک, یعنی کہ الیکٹرک کا کام بھی آپ کو آنا چاہیے اور ان کی کراس ٹریننگ بھی ہوتی ہے. جب ہم لوگ جہاز کے ساتھ جاتے ہیں گراؤنڈ کروز, جہاز کے ساتھ جب گراؤنڈ کروز جاتے ہیں تو الیکٹرک انسٹرومنٹ کا ایک آدمی جاتا ہے, ایک ریڈیو ریڈار کا جاتا ہے اور ایک انجن ایئر فریم کا ایک کروز چیف ہوتا ہے. یہ گراؤنڈ کروز ہوتے ہیں جو جہاز کے ساتھ سفر کرتے ہیں, بیرون ملک ہو یا اندرون ملک ہو, یہ ہر وقت جہاز کے ساتھ ہوتے ہیں. فلائٹ انجینئر کے جو کچھ پرابلمز ہوتے ہیں وہ ان کو بتاتا ہے پائلٹس, اور وہ ڈیورنگ دا فلائنگ اور جہاں پہ بھی جاتے ہیں وہ اپنا کام خود کرتے ہیں, وہاں پہ لوگوں کو نہیں کہتے. اچھا, ہم الیکٹرک اور انسٹرومنٹ والے آپس میں کراس ٹریننگ کرتے ہیں کیونکہ ہمارا ایک بندہ جہاز کے ساتھ جانا ہوتا ہے. تو الیکٹریشین تو ہم ہو گئے, ٹھیک ہے. جب ہم الیکٹریشین ہو گئے تو پھر ہمیں اپنے ٹریڈ کے علاوہ بہت ساری اور چیز, مثلا الیکٹرک جو ہے اس کی وارننگز ہوتی ہے کہ ایمرجنسی ڈور وارننگ, لینڈنگ گیئر کی وارننگ, لینڈنگ گیئر کھلنے کی وارننگ, یہ وہ سارا کچھ. تو بہت ساری چیزیں جو ہمیں جب ہم الیکٹرک ٹریڈ میں آتے ہیں تو ہمیں پاور کے بارے میں پتہ چلتا ہے, اور بہت ساری ایسی چیزیں جو یہ اے سی بس ہے, یہ ڈی سی بس ہے, سرکٹ بریکرز, یہ فیوز, ادھر ادھر پورا الیکٹریکل کا سسٹم اور انسٹرومنٹ کے ساتھ آلموسٹ ایک جیسا ہوتا ہے. اور اس کے بعد جو وارننگز ہیں ساری, اور ان کے لیے جب آپ کو لینڈنگ گیئر کی وارننگ ساری مل جاتی ہے تو آپ کو پتہ چل جاتا ہے کہ لینڈنگ گیئر کا کیا فنکشن ہے, ڈورز جو ہے ان کا کیا فنکشن ہے, آفٹ کارگو ڈور کیا ہوتا ہے, ریم ڈور کیا ہوتا ہے, اور ساری جو اس طرح کی چیزیں ہیں وہ آپ کو مل جاتی ہیں. اب آ گیا اس کے بعد انجن ٹریڈ میں یہ ہے کہ انجن ٹریڈ کا جو بندہ بیٹھا ہوا ہوتا ہے وہ جب گراؤنڈ رن کرتا ہے تو اس کے سامنے انڈیکیٹرز ہوتے ہیں جو اس کو بتاتے ہیں کہ آر پی ایم کیا ہے, ٹی آئی ٹی کیا ہے, ٹھیک ہے, اور آئل کولر فلیپ کیا ہے. یعنی کہ سارا ایک انسٹرومنٹ پینل ہوتا ہے, انجن انسٹرومنٹ پینل, جس کے اوپر وہ ساری وارننگ آتی ہیں. کئی دفعہ ایک وارننگ نہیں آتی, مثلا آر پی ایم نہیں آ رہا. تو جب آر پی ایم نہیں آ رہا تو آپ کو انجن کے اوپر جانا پڑتا ہے اور جا کے دیکھنا پڑتا ہے کہ ایک ٹیکو جنریٹر ہے جو آر پی ایم کو الیکٹریکل سگنل میں کنورٹ کرتا ہے, اور وہاں پہ جاتے ہیں. تو آپ کو جب یہ ساری چیزیں پتہ چل جاتی ہے, ٹی آئی ٹی کیا چیز ہے, ٹھیک ہے, نارمل کرومل کیا ہے سارا, تو آپ انجن کے بارے میں سیکھ جاتے ہو. جو ٹرو انسٹرومنٹ ٹیکنیشین ہے وہ انجن کے بارے میں ایک دم سے جان جاتا ہے. اگر وہ انجن کے بارے میں نہ جانے تو وہ انجن کی انڈیکیشن نہیں دے سکتا, ٹھیک ہے, دوسرے اس کو بے وقوف بھی بنا سکتے ہیں. تو اس کو انجن بھی آ گیا, الیکٹرک بھی آ گیا. اب رہ گیا ایئر فریم. ایئر فریم ایک بڑا ٹریڈ ہے, اس میں آپ کو ہائیڈرالک سسٹم ہے. ہائیڈرالک کی آپ نے ساری دینی ہے انڈیکیشن
کہ جہاں جہاں ہائیڈرالک ہے وہاں پہ ایک ہائیڈرالک کا ٹرانسمیٹر لگا ہوا ہے جو انسٹرومنٹ والا نصب کرتا ہے، اور وہ ہائیڈرالک کا ٹرانسمیٹر جو ہوتا ہے وہ سگنل کو الیکٹریکلی کر کے آگے دیتا ہے اور اس کی انڈیکیشن آتی ہے۔ تو جہاں تک فیول ٹریڈ کا تعلق ہے وہ تو ہے ہی انسٹرومنٹ، کیونکہ فیول کی ساری انڈیکیشن جو ہے وہ انسٹرومنٹ دینا پڑتا ہے، اور جو جتنے بھی اس کے ٹینک ہیں وہ ان بورڈ ہیں، آؤٹ بورڈ ہیں، آکس ہیں، ایکسٹرنل ٹینک ہیں، ان سب کے اندر وہ لگی ہوتی ہیں ٹینک یونٹس جن کو لیکوڈ پراپس کہتے ہیں۔ تو وہ جو ہے وہ انسٹرومنٹس کی ہیں، انسٹرومنٹ ہی ان کے کنیکٹر چینج کرتا ہے، وائرنگ دیکھتا ہے، سارا کچھ۔ تو فیول جو ہے وہ سارا پڑھنا پڑتا ہے، اور وہی جو ہے اس کی انڈیکیشن دینی پڑتی ہے۔ ہمارے ایک بہت اچھے دوست ہیں، میرے بچوں کی جگہ بھی ہے اور میرا سیکٹری بھی ہے اور سارا کچھ ہے میرا، وہ جب بھی جاتا تھا اپنا کسی فیول ٹینک میں سجاد صاحب، تو کوئی نہ کوئی وہ تار، کوئی نہ کوئی کنیکٹر لازم توڑ کے آتے تھے۔ تو فیول جو ہے وہ بھی انسٹرومنٹ کو آ گیا۔ اس کے بعد یہ جو بات کرتے ہیں کنٹرولز کی، جب یہ معراج ایئر کرافٹ پاکستان میں آیا تو یہ ٹریڈ انسٹرومنٹ کو دے دیا گیا، کیونکہ اس کے کنٹرول جو تھے وہ الیکٹریکلی تھے اور الیکٹرانکس پڑا ہوا نہیں تھا ایئر فریم نے، تو اس کے اوپر بھی کام کرنے کا موقع ملا۔ پھر جب آپ آٹو پائلٹ دیکھتے ہو، کیونکہ انسٹرومنٹ کے ذمہ آٹو پائلٹ بھی ہے، تو آٹو پائلٹ تو اس صورت میں کام کرے گا نا کہ جب آپ کے مکینیکلی کنٹرول ٹھیک ہیں۔ تو کئی دفعہ آپ کو میکینیکل آٹو پائلٹ نہیں انگیج ہوتا کیونکہ کنٹرولر میں کوئی میکینیکل پرابلم ہوتا ہے، تو پہلے تو آپ کو دیکھنا پڑتا ہے کہ جتنے بھی اس کے کنٹرول ہیں، ایلیران ہے، ایلیویٹر ہے، اور رڈر ہے، فلیپس ہیں، یہ سارے جو ہیں اپنے کام کرتے ہیں، تو آپ کو ایئر کرافٹ کنٹرول بھی آگے۔ تو اس طرح آہستہ آہستہ کر کے سارا جو جہاز ہے وہ آپ کو آ جاتا ہے، اور ایک انسٹرومنٹ ٹریڈ کا جو بندہ ہے اس کو تقریباً پورے جہاز کا، اگر وہ ٹرو انسٹرومنٹ فٹر ہے تو اس کو یہ سارے نالج آئیں گے، کیونکہ ہر چیز کی اس نے دینی ہے۔ ایون پریشرائزیشن جو کیبن پریشر ہے اس نے دینا ہے، اس کے بعد اس کا جو ہے جتنے بھی انسٹرومنٹ پینل ہے وہ تو ہے ہی اس کا، اور اس کے بعد پھر وہ نیویگیشن، جب آپ نیویگیشن میں آ جاتے ہو تو آپ یہ دیکھتے ہو کہ بعد میں انرشیل نیویگیشن آئی۔ جب انرشیل نیویگیشن آئی تو کچھ جہازوں کے اوپر تو ریڈار والے اس کو دیکھتے تھے، کچھ جہازوں کے اوپر انسٹرومنٹ والے ہی اس کو دیکھ رہے ہیں۔ پھر ایک سسٹم ہے ایسے آٹو پائلٹ میں، آپ کے جو گلائڈ سلوپ سسٹم ہے، آپ کا ٹیکان ہے، آپ کے اور اس طرح کی چیزیں ہیں، یہ ریڈار کے ساتھ منسلک ہیں، آپ کو ان کا پڑھنا پڑتا ہے، تو ریڈار بھی آپ کو جو ہے وہ پڑھنا پڑتا ہے۔ ریڈیو کا اس کے ساتھ کنیکٹ اس طرح ہو جاتا ہے کہ جب بھی آپ کنٹرول کالم جو ہے اس کے اوپر آٹو پائلٹ سوئچ ہیں، اس کے اوپر گو اراؤنڈ سوئچ ہیں، سارے کچھ وہاں پہ ریڈیو کے سوئچز بھی ہیں، تو جب آپ ان کو ریپلیس کرتے ہو تو آپ کو ریڈیو کا سسٹم بھی پتہ چلنا چاہیے، کیونکہ ان کے سوئچ بھی ساتھ ہیں، اور پھر آپ کو ریڈیو کا بھی چیک کرنا پڑتا ہے کہ کہیں ان سوئچز میں تو کوئی خرابی نہیں آ گئی۔ تو اس طرح کرتے کرتے جو پورا کا پورا سسٹم ہے وہ آپ کو جہاز کا دوسرا یہ بھی سیکھنا پڑتا ہے، کیونکہ آپ اویانکس بھی ہو، آپ جب انسٹرومنٹ فٹر ہو تو آپ اویانکس بھی ہو، تو آپ کو ریڈیو ریڈار بھی آنا چاہیے، اور وہ بھی کرنا پڑتا ہے۔ تو اس طرح جو پورا ہے وہ آ جاتا ہے۔ پھر جب آپ 30 سال نوکری کرتے ہو کسی محکمے میں نے 30 سال تک سروس کی، تو جب آپ ایک رینک میں آ جاتے ہو جے سی او رینک میں، تو آپ کو بہت سارے جگہ کا انچارج بنا دیا جاتا ہے، آپ پینٹ والوں کو دیکھو، آپ فلاں کو دیکھو، آپ فلاں کو دیکھو، تو آپ ان کے ساتھ ہوتے ہو، آپ کسی جگہ کے اوپر ایئر کرافٹ فنیشر کے انچارج ہوتے ہو، آپ نے ان کو دیکھنا پڑتا ہے کہ پینٹ ریموور کیا ہوتا ہے اور یہ کیا ہوتا ہے، وہ کیا ہوتا ہے، آپ کو پورا دیکھنا پڑتا ہے۔ اس کے بعد پھر آپ کو دیکھنا پڑتا ہے جو آپ کا کلیریکل کام ہے کہ یہ مینٹیننس کنٹرول میں کیا ہے، اور آپ کو بندوں کی لسٹیں اور یہ وہ سارا کچھ کرنا پڑتا ہے۔ میرے ساتھ ایک اچھا واقعہ یہ بھی ہوا، کئی دفعہ جب آپ کی کسی ایسی جگہ پہ پوسٹنگ کر دی جاتی ہے تو آپ پریشان ہو جاتے ہو۔ میں جب ہیڈ کوارٹر میں گیا اور مجھے پتہ چلا کہ یہاں پہ تو فائل سسٹم ہے اور سارا کچھ فائلوں میں ہے اور لکھائی پڑھائی ہے سارا کچھ، تو ہر ٹیکنیشین جو ہے نا، پہلے سچی بات یہ ہے کہ وہ ان چیزوں سے بھاگتا ہے۔ تو میں تو پہلے فائلیں شائلیں یہ ساری چیزیں دیکھ کے پریشان ہو گیا،
اور یہ 92 میں وہاں پہ کمپیوٹر بھی تھے. میں نے کہا یار یہ کیا مصیبت بن گئی. تو میں نے ایسے مذاق میں کہا, ایک ہمارے عبدالغنی صاحب ہوتے تھے, وہ ان کو کہا کہ یار میں ادھر کدھر پھنس گیا ہوں, یہ تو کلیریکل کام, تو ٹیکنیکل لوگ ہیں, ہم تو لیو اپلیکیشن بھی کسی سے لکھواتے ہیں. تو انہوں نے کہا بھائی نخرے مت کرو, یہ بہت بہترین جگہ ہے, ٹھیک ہے, یہاں دنیا کی ہر فیسلٹی آپ کو ملے گی, یہ ہیڈ کوارٹر ہے, اور 50 لوگ منتیں کرتے ہیں, ابھی آپ کو اٹھا کے بیس پر پھینک دیں گے کسی اور جگہ کے اوپر, تو آرام سے یہاں پہ کام کرو, آپ کو بہت فائدہ ہوگا. اور واقعی ان کی بات یہ تھی کہ جب 95 میں ونڈوز آئی, اور اس سے پہلے ہم کمپیوٹر کی الف بے سیکھنی شروع کر دی, یعنی کہ وہاں پہ یہ فائدہ ہوا. اس کے بعد جب کام شروع کیا تو وہ کرنا پڑتا ہے سارا کچھ. تو آپ جس جگہ کے اوپر بھی کام کرتے ہو, جہاں پہ بھی آپ کام کرتے ہو, آپ بہت ساری چیزیں, اگر میں ہیڈ کوارٹر میں نہ گیا ہوتا تو مجھے 92 میں کیا پتہ تھا. اس وقت تو کمپیوٹر ایسا تھا کہ جب ایک کمپیوٹر آ جاتا تھا کسی جگہ کے اوپر تو شور مچ جاتا تھا, ہاں بھئی یہ بڑا ڈیلیکیٹ پارٹ ہے, دے نیڑے نہیں آنا, اور علیحدہ کمرہ اور اس میں اے سی لگنا, اور یہ وہ. اس وقت وہ چیزیں ہمیں دستیاب ہو گئی, اللہ تعالیٰ کا شکر ہے. ہمارا محکمہ جو ہے اس کو سلوٹ ہے, کیا کچھ اس نے ہمیں سکھایا. اس کے بعد کیا ہے کہ ایک چھوٹا سا سیکشن ہوتا ہے, تو میں ہیڈ کوارٹر کی بات کر رہا ہوں, کہ آپ کی فلائٹ ہو جاتی ہے بیس اینڈ ٹرانزٹ فلائٹ میں, یہاں چھوٹے چھوٹے یہ جہاز ہیں, یہ اس طرح کے. کہتے ہیں یار یہاں پہ میں نے کیا سیکھنا ہے. لیکن آپ یقین کریں کہ وہاں پہ کیونکہ چھوٹا سا جہاز ہوتا ہے, تھوڑے سے بندے ہوتے ہیں, تو آپ کو ہر ایک کا کام کرنا پڑتا ہے. انجن والا کر رہا ہے تو آپ انجن والے کے ساتھ شروع ہو جاتے ہو, کوئی ٹائر چینج کر رہا ہے تو آپ اس کے ساتھ لگ جاتے ہو, یہ وہ, تو آپ کو تھوڑا تھوڑا سارا چیز کا جو ہے وہ پتہ چلنا شروع ہو جاتا ہے. تو اس طرح یہ جو ہے سارا کچھ جو ہے ہم نے سیکھا اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے. اور ایک بات یہاں پہ آپ کو اور بتا دوں کہ بندے بڑے فخر سے کہتے ہیں یار میں تو ریڈار فٹر ہوں, میں تو وہ ہوں, کمیونیکیشن ٹیکنیشین ہوں, اور میں تو یہ ہوں. بھائی یہ جو ہمارا جو ٹریڈ ہوتا ہے یہ ہماری پرائمری ڈیوٹی ہے, یہ تو ہم نے کرنا ہی کرنا ہے, اس کے بغیر گزارا نہیں ہے. اور اس کے علاوہ اگر آپ کو کچھ نہیں آتا تو پھر آپ نے کیا کیا. یہ تو ہے نا, یہ تو آپ کا ہے, یہ تو آپ نے کرنا ہی ہے. تو اس کے بعد آپ کو پھر لکھائی پڑھائی آنی چاہیے, کمپیوٹر کا استعمال آنا چاہیے, دوسرے ٹریڈوں کے بارے میں پتہ ہونا چاہیے. اور یہ ساری جو باتیں میں آپ سے کر رہا ہوں یہ صرف اس لیے کر رہا ہوں کہ جتنے بھی جونیئر لوگ ہیں ان کے لیے یہ بہت فائدہ مند چیزیں ہوں گی, اور وہ ان کو غور سے سنیں اور وہ یہ دیکھیں, اور اس چیز کے اوپر مت اتراتے پھریں کہ مجھے اپنا ٹریڈ آتا ہے, میرے جیسا ایئر فریم فٹر کوئی بھی نہیں ہے. تو اپنا ٹریڈ تو ہر ایک کو آتا ہے یار, وہ آپ کی پرائمری ڈیوٹی ہے. اس کے علاوہ آپ کو کیا آتا ہے یہ بات ہوتی ہے ساری, ٹھیک ہے. یہ بھی نہیں ہونا چاہیے کہ اپنا ٹریڈ تو آپ کی پرائمری ڈیوٹی ہے, دوسرا بھی آنا چاہیے کہ جیک آف آل ٹریڈ ماسٹر آف نن, اپنا ٹریڈ میں تو آپ ماسٹر ہوتے ہو. کئی دفعہ ایسی بات ہو جاتی ہے کہ ایک دفعہ یہ مثلا کچھ انسٹرومنٹ ایسے لگے ہوتے ہیں کہ جن کا کوئی کنیکشن نہیں ہوتا. مثلا ایک ایکسیلرومیٹر ہے, ٹھیک ہے, جس کو جی میٹر بھی کہتے ہیں, اس کے ساتھ الیکٹریکل کنیکشن بھی کوئی نہیں ہوتا, لیکن وہ بھی اتنے کام کی چیز ہے کہ ایک مثلا ایک جہاز ہارڈ لینڈنگ کر دیتا ہے تو آپ کو کیسے پتہ چلتا ہے. یہ تو صرف پائلٹ کو پتہ ہوگا کہ اس نے مثلا ایک ہی جہاز ہے جس میں کوئی سواری بھی نہیں ہے, صرف پائلٹ ہی ہے, F-16 ہے یا معراج ہے یا کوئی بھی فائٹر ایئر کرافٹ ہے, تو آپ کو کیسے پتہ چلے گا. یا تو پائلٹ بتائے گا کہ میں نے ہارڈ لینڈنگ کر دی, یا آپ کا ایکسیلرومیٹر بتائے گا, جی میٹر جو ہے. تو وہ بھی آپ کو بہت کچھ سکھاتا ہے, ایک چھوٹا سا انسٹرومنٹ بھی. اور پھر یہ پریشرائزیشن ہے, آپ کو کیبن پریشر کا انڈیکیٹر ہے وہاں پہ اوپر. پھر آپ کا یہاں کے اوپر تو پاکستان میں اور ہر جگہ کے اوپر جو ہیں انسٹرومنٹ والے آکسیجن کو بھی دیکھتے ہیں, حالانکہ یہ کام انوائرمنٹ ٹریڈ کا ہے, ہر جگہ کے اوپر انوائرمنٹ کرتے ہیں. تو جب آپ آکسیجن کرتے ہو آپ کو پریشرائزیشن, ایئر کنڈیشننگ کا, یہ بہت کچھ ان چیزوں کا پتہ چل سکتا ہے. اور کیا ہے آگے, ہاں کمپیوٹر کا میں نے بتا دیا. بہت سارے لوگوں نے یہ سوال پوچھا تھا کہ آپ کو کمپیوٹر کیسے آتا ہے.
تو جب ہماری ایئر ہیڈ کوارٹر میں پوسٹنگ ہو گئی تو اللہ کے شکر سے 92 میں ہم نے کمپیوٹر دیکھ لیا. پھر جب 95 میں ونڈوز آئی, اس وقت 95 سے پہلے تو کمپیوٹر کو آن کرنا بھی ایک جوئے شیر لانے کے برابر ہوتا تھا. بہت ساری کمانڈیں ہوتی تھیں, یہ ہوتا تھا وہ ہوتا تھا, اور جو آن کر لے وہ بھی بڑا ماسٹر ہوتا تھا. پھر 95 میں جب ونڈو آ گئی, اور ونڈو کے بعد 95 کے بعد 96 97 میں تو پھر تو کمپیوٹر بچوں کا کھیل ہو گیا. اور اب یہ چیز ختم ہو گئی جی کہ آپ ڈاکٹر ہیں تو آپ کے ساتھ ایک کمپیوٹر آپریٹر بھی ہو. نہیں, جو ڈاکٹر ہوگا وہ خود ہی اپنا کمپیوٹر دیکھے گا جو ہوگا. اب اس کا کوئی نہیں ہے کہ ایک الگ کمپیوٹر آپریٹر آپ کے پاس ہوگا. ایک سوال بہت سارے لوگوں نے پوچھا, وہ یہ پوچھا کہ انگلش کے بارے میں نے کہا تھا کہ انگلش فلوئنٹ ہونی چاہیے. تو کئی لوگ یہ کہتے ہیں کہ کیا بندے کو عربی بھی آنی چاہیے. اب یہ ایک ایسا سوال ہے کہ میں آپ کو عربی کے بارے میں بتاؤں. جب آپ کو انگریزی آ جاتی ہے نا تو پھر آپ کو کوئی اور زبان نہیں آتی, آپ کا مسئلہ حل ہو جاتا ہے ہر جگہ کے اوپر. تو بہت سارے لوگوں کو عربی نہیں آتی. ہمیں عربی کیوں نہیں آتی, یہ میں خود پریشان ہوتا ہوں. میں نے حافظ قرآن دیکھے ہیں جن کو عربی نہیں آتی, ان کو پورا قرآن زبانی یاد ہے, لیکن وہ عربی میں کسی سے بات نہیں کر سکتے. اور اس کا عجیب و غریب بھی ہمیں خمیازہ بھی بھگتنا پڑتا ہے. میں ابوظہبی میں تھا تو شروع میں گیا تھا, میں اتنا پرانا نہیں تھا, تقریباً نیا ہی تھا. تو ایک دن میں شہر گیا. وہاں سے شہر جو ہمارا بیس تھا اس سے کوئی 45-50 کلومیٹر دور تھا. تو اپنا کام وغیرہ فارغ ہونے کے بعد عشاء کے بعد میں نے ایک ٹیکسی لی ادھر سے واپس آنے کے لیے. وہ جو ٹیکسی ڈرائیور تھا وہ فلسطینی تھا. میں نے پینٹ شرٹ پہنی ہوئی تھی, جین وغیرہ, تو میں انگلش میں اس سے بات کی اور بیٹھ گیا. تو وہ میرے ساتھ چل پڑا. میں نے اس سے پوچھا تم کون ہو, کہتا جی میں فلسطینی ہوں. تو میں انگلش میں اس سے بات کی, یار ہم فلسطین کو بہت محبت کرتے ہیں, بہت یوں ہے بہت یہ ہے. وہ بھی بات کرتا ادھر آیا. جب کوئی 3-4 کلومیٹر بیس دور رہ گیا تو اس کو کوئی شک گزرا. پہلے اچھا وہ یہ سمجھتا رہا کہ میں انڈین ہوں, پینٹ شرٹ پہنی تھی, یہ وہ باتیں اس طرح کر رہا تھا, انگلش میں بول رہا تھا. تو کسی بات کے اوپر سے شک پڑا تو وہ کہتا تم کہاں کے ہو. میں نے کہا میں پاکستانی ہوں. آپ یقین کریں اس نے ڈرول کر کے تو سڑک کے بیچ میں بریک مار دی اور مجھے کہتا ہے گیٹ لاسٹ, اتر جاؤ میری گاڑی سے. میں نے کہا یار کیا غلطی ہوگی مجھ سے. کہتے تم پاکستانی ہو کے میرے ساتھ انگریزی میں بات کر رہے ہو, تم اتنے مغرور اور ایسے بندے ہو. میں نے کہا یار مجھے عربی نہیں آتی. انہوں نے کہا میں نے آج تک ایسا پاکستانی نہیں دیکھا جسے عربی نہیں آتی. اچھا ہمارے بہت سارے لوگ جو یہاں سے جاتے ہیں اپنے محنت مزدوری کرنے کے لیے, لیبر جاب کرتے ہیں, سڑکیں کھودنے کا, عمارت بنانے کا, ان کو انگریزی نہیں آتی اور وہ ایک ہفتے میں ہی عربی بولنا شروع کر دیتے ہیں, کیونکہ عربی کوئی اتنی مشکل زبان نہیں ہے. ہماری زبان کے اندر عربی کے 70% الفاظ ہیں. تو وہ شروع کر دیتے ہیں. تو وہ کہتا ہے میں نے تو آج تک دیکھا ہی نہیں ہے, تم غلط کہتے ہو. جہاں پہ بھی ہم یہ جاتے ہیں, شارجہ, دبئی, کسی جگہ نماز کا وقت ہوتا ہے تو جو پاکستانی ہوتا ہے اس کو ہم امام کھڑا کرتے ہیں, اتنی خوبصورت تلاوت کرتا ہے اتنی. میں نے کہا یار وہ اور بات ہے. کہتا اور بات کوئی نہیں, آپ نکلو ادھر سے. اچھا اس نے بہت غصے سے مجھے کہا, مجھے اترنا پڑا. میں نے پیسے دینے کی کوشش کی تو اس نے پیسے نہیں لیے. میں کہا تمہارے جیسے بندے سے میں پیسے نہیں لیتا. میں نے پیسے زبردستی اندر پھینکے تو اس نے اٹھا کے سڑک پہ پھینک دیے. اچھا مجھے پہلے تو غصہ آیا کہ یہ بندہ ایسی باتیں کیوں کر رہا ہے, یار مجھے عربی نہیں آتی, اس میں کیا ایسی بات ہے. لیکن جب میں نے سوچا, میں آیا اپنے روم میں اور یہ سوچا تو میں نے کہا یار اگر میں یہاں پہ بیٹھا ہوں اور میرے پاس ایک بندہ آتا ہے اور وہ میرے پاس بیٹھ کے تو مرزا غالب سنانا شروع کر دیتا ہے اور انتہائی بہترین اور تلفظ کے ساتھ, اور اس کے بعد جب ہم اس سے اردو میں بات کریں بھائی کیا حال ہے یہ وہ, تو وہ انگریزی میں جواب دے کے مجھے اردو نہیں آتی, تو ہمیں بہت سخت حیرت ہوگی. تو یہ مسئلہ ہے. وہ بیچارہ اپنی جگہ بالکل سچا تھا اور ہم لوگوں کو عربی آنی چاہیے. پتہ نہیں یہ کیا بات ہے کہ ہم عربی کیوں نہیں پڑھتے, اور عربی ہمارے اسکولوں میں لازم ہونی چاہیے. ایک دفعہ جو یہ مکاترہ بیس تھا, اس کے بیس کمانڈر جا رہے تھے شارجہ.
وہ ایک جگہ کے اوپر رکے، وہاں پہ ایک پاکستانی نماز پڑھا رہا تھا، وہ اس قدر بہترین قرات کر رہا تھا کہ وہ رونے لگے، اور اتنا اس کی آواز میں درد تھا اور اس قدر خوبصورت وہ قرات کر رہا تھا۔ تو جب نماز ختم ہوئی، مغرب کی نماز تھی، تو انہوں نے اس سے پوچھا کہ بھائی آپ کون ہو؟ اس نے کہا جی میں ادھر غریب مزدور ہوں، یہاں مزدوری کے لیے آیا تھا، کام کوئی نہیں ملا، نہ کوئی گھر ہے نہ کوئی ٹھکانہ ہے، تو یہ ایک پیٹرول پمپ کے اوپر ایک مسلح تھا، یہاں پہ لیٹ جاتا ہوں اور نماز کا وقت آتا ہے تو نماز پڑھ لیتا ہوں۔ تو میں نے کہا تمہارا ساز و سامان کدھر ہے؟ انہوں نے کہا میرے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے۔ انہوں نے گاڑی میں بٹھایا، ساتھ لے آئے، اور وہ جو بیس کے اوپر ریلیجس آفیسر تھا اس کو آ کے ریلیجس آفیسر لگا دیا۔ تو ہماری قرات، ہمارا قرآن اتنا اچھا ہوتا ہے، ہم اتنے تجویز کے ساتھ پڑھتے ہیں اور سارا کچھ کرتے ہیں، لیکن ہمیں عربی نہیں آتی۔ تو بھیا بات بتانے کی یہ تھی کہ عربی ہمیں آنی چاہیے، لیکن افسوس کہ ہمیں عربی نہیں آتی۔ اس کا ایک ریزن اور بھی ہے، وہ ریزن یہ ہے کہ ہمارے ساتھ جو بندے عربی کام کرتے ہیں وہ اپنی انگلش بہتر کرتے ہیں، وہ ہمارے ساتھ عربی میں بات نہیں کرتے، وہ ہمیں کہتے ہیں کہ ہمیں انگلش سکھاؤ اور وہ انگلش میں بات کرتے ہیں۔ تو یہ بھی ایک پرابلم ہے، باہر ہمارا جانا بہت کم ہوتا ہے، لیکن یہ کوئی جواز نہیں ہے، ہمیں عربی سیکھنی چاہیے اور عربی آنی چاہیے۔ آخری ایک سوال ہے، اس کا سی وی کے بارے میں لوگوں نے پوچھا ہے، بہت سارے لوگوں نے یہ سوال پوچھا ہے کہ اویانکس ٹریڈ کا۔ تو جیسا کہ میں نے وہ سی وی والی میں ذکر کیا تھا کہ اویانکس ٹریڈ کی سی وی آج کل جو ہے جب آپ بناؤ گے تو پہلے آپ کا ہر بندہ جو تھا وہ اپنے اپنے ٹریڈ کی، وہ ریڈار کی، ریڈیو کی اور انسٹرومنٹ کی، آٹو پائلٹ کی، انرشیل نیویگیشن کی، اس نے سی وی بنائی ہوتی تھی۔ اب یہ کام نہیں چلے گا، اور یہ سچی بات ہے کہ اب آپ کو جو سی وی بنانی پڑے گی، زیادہ تر جہاز گلاس کاکپٹ ہو گئے ہیں، تو آپ کو جو سی وی بنانی پڑے گی وہ ایک کمبائن سی وی بنانی پڑے گی، اور اس میں آپ کو سارا لکھنا پڑے گا، اس میں آٹو پائلٹ لکھنا پڑے گا، اس میں نیویگیشن لکھنی پڑے گی، اس میں انسٹرومیٹیشن لکھنی پڑے گی، اس میں سارا کچھ جو ہے نا آپ ہی کو اویانکس جو ٹریڈ ہے، وہ جو انسٹرومنٹ کام کرتا تھا سارے، وہ ہائیڈرالک کی انڈیکیشن بھی دے گا، وہ جناب آپ کا بے شک ریڈیو ٹریڈ ہے، آپ کو یہ ساری چیزیں سیکھنی پڑیں گی اور ان کے ساتھ آپ کو چلنا پڑے گا، اور آپ کو آٹو پائلٹ بھی سیکھنا پڑے گا۔ اتنا زیادہ مشکل نہیں ہے، ہر چیزیں کمبائن ہو گئی ہیں، ایزی ہو گئی ہیں، لیکن آپ کو یہ کرنی پڑے گی۔ کچھ اویانکس کے لوگوں نے مجھے یہ کہا ہے کہ مجھے میسج کیے اور یہ کہا کہ ہم آپ کے پاس کوئی فارمیٹ ہے ہمیں دے سی وی کا۔ آپ نے میری ویڈیوز نہیں دیکھی۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ میں ہر ایک بندے سے کہتا ہوں کہ یار ہم ایک طرح کی سی وی بنا بنا کے اپنا نام نمبر چینج کر رہے ہیں، تو آپ یہ سوال کیوں کرتے ہو؟ آپ اپنی طرف سے ایک سی وی بناؤ، اس کے اندر سارا کچھ لکھو، ٹھیک ہے، اور وہ آپ جاؤ، جا کے بیٹھو انسٹرومنٹ والے کے پاس، آٹو پائلٹ والے کے پاس، نیویگیشن والے کے پاس، ریڈار والے کے پاس، ریڈیو والے کے پاس، اور ان کے سارے جو موٹے موٹے سسٹم ہیں کہ جس جہاز کی آپ نے سی وی بنانی ہے اس کے اوپر کون سا ریڈار لگا ہوا ہے، اس کے بارے میں، اس کے اوپر آٹو پائلٹ سسٹم کون سا ہے، اس کے اوپر فلائٹ ڈائریکٹر سسٹم کون سا ہے، اس کے اوپر وی ایچ ایف یو ایچ ایف کا کیا سسٹم ہے، یہ ہے، اور جتنی بھی چیزیں ہیں آپ کو یہ کرنی پڑیں گی۔ دوسری، میں اس وقت آپ کی کچھ مدد بھی نہیں کر سکتا، کیونکہ میرا جو کمپیوٹر تھا وہ سعودی عرب میں پڑا ہوا ہے، اور ابھی یہاں پہ عارضی طور کے اوپر میں نے کمپیوٹر لیا، اگر میرے پاس کوئی ڈیٹا تھا بھی تو وہ ادھر پڑا ہوا ہے۔ کئی بندوں نے کہا کہ یار آپ ہمیں سی وی بنا دو، تو بیٹا بنا دوں گا، کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن تھوڑا سا ٹائم میرا ابھی آج کل اس کا پرابلم ہے کووڈ-19 کا، تو میرے پاس میرا کمپیوٹر نہیں ہے، ایک دوسرا کمپیوٹر ہے، میں کوشش کروں گا، لیکن جو بھی میں کسی کی ہیلپ کر سکا کسی طور کے اوپر، یہی زندگی ہو، آپ ایک دوسرے کی ہیلپ کریں، اور ایک دوسرے کا کام آنا جو ہے وہ بہت اچھی بات ہے، جتنی آپ کسی کی ہیلپ کر سکو گے یہی اللہ تعالیٰ آپ کو اس کا اجر دے گا۔ آپ سب کا بہت بہت شکریہ، آج آپ کا میں نے بہت ٹائم لے لیا، لیکن آپ یہ ساری ویڈیو دیکھو گے انشاءاللہ آپ کو بہت کچھ سیکھنے کو ملے گا،
اور آپ کے سوالوں کی وجہ سے مجھے بھی بہت ساری چیزیں جو ہیں وہ آپ کو بتانی پڑی، اور یہ اچھی بات ہے آپ نے پوچھی، اور یہ چیزیں جو ہیں بہت ساری کلیئر ہو گئیں۔ سامع خراشی کی معافی چاہتا ہوں۔ آپ میرے ساتھ جڑے رہے، اس چینل کو سبسکرائب کریں اور دیکھتے رہے، انشاءاللہ تعالی آپ کو بہت فائدہ ہوگا۔ بہت بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔